السلام علیکم ویورز، میرا نام سید عطاء الرحمن۔ میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز، کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ یونس صاحب، آپ نے یہ کہا ہے کہ اسلام جو ہے یہ تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے، تو پھر یہ اتنی شدت اور اس قدر یہ جو مسلمانوں کے اندر فرقوں کے درمیان اتنی نفرت، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں، یہ چیزیں قرآن کی وجہ سے تو پیدا ہوئی نہیں، یہ چیزیں پھر کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں؟ جب قرآن کے پیرلل ہسٹری کو لے کر آئے، جس کو تاریخ اسلام بولتے ہیں، تو تاریخ اسلام کے اندر ایسا کچھ مواد جو ہے، ایسا اس کے اندر لکھا گیا ایک خاص منصوبے کے تحت، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد تو یہ چیزیں ایران اور عراق کے اندر یہ ہوئیں، تو وہ ہسٹری کو انہوں نے پھر دین بنا دیا، کیونکہ دین جو ہے اس کا مدار ہسٹری کے اوپر نہیں ہے۔ دین کی جو بیس ہے وہ صرف قرآن کریم ہے۔ انہوں نے قرآن کے پیرلل ہسٹری کو لے آئے اور کہا کہ قرآن جو ہے یہ ہسٹری کے واقعات کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، تو یہ اس کی پھر تشریح بن گئی۔ پھر اس کی کچھ چیزیں انہوں نے نبی سے منسوب کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ان کو حدیث کا نام دے دیا، ان کو تفسیر کا نام دے دیا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں پھر آگے جو ہیں یہ چلی، تو اس سے پھر فرقے بنے۔ ان فرقوں سے پھر جو ہے، چونکہ فرقوں کا ہر فرقے کا اپنا مفاد ہوتا ہے، تو وہ جو جب مفاد ٹکراتے ہیں تو وہ پھر جو اختلافات جنم لیتے ہیں، نفرت جنم لیتی ہے، ایک کا جو مفاد ہے دوسرے کا نقصان ہے۔ تو اس لیے ہر فرقے کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ اپنے اپنے فرقے پر لوگوں کو لانے کے لیے، اور ان کا مفاد کس میں ہے؟ ان کا مفاد ہے کہ جس فرقے میں جتنے زیادہ لوگ جائیں گے اتنا ہی وہ فرقہ جو ہے وہ پاپولر ہوگا، اتنا ہی مالی فائدہ ہوگا ان کے مذہبی پیشواؤں کو، اتنا ہی وہ معاشرے کے اندر ان کے پریشر گروپ جو ہیں زیادہ مضبوط بنیں گے، اس لیے ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں، نفرت کا بیج بویا گیا ہے ہسٹری لکھ کر۔ تو صحابہ کرام نے تو ہسٹری نہیں لکھی، انہوں نے تو جنگیں لڑیں، بدر، احد، لیکن کوئی ہسٹری بیان نہیں کی۔ یہ بعد میں ہوا 250 سال بعد، 300 سال بعد، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس سے پھر یہ چیزیں پھر آ گئیں۔ جب ہسٹری کو قرآن کے پیرلل لے آئے تو پھر اس کے واقعات کو وہ اپنے تقریروں میں، اپنے وعظوں میں، جمعہ کے خطبوں میں بیان کرنے لگے۔ تو اس میں چونکہ پھر بڑی دلچسپی انہوں نے اس طرح کے واقعات وضع کیے کہ لوگوں کی اس کے اندر بڑی دلچسپی کا سامان اس کے اندر داخل کر دیا، تو یہ چیزیں پھر چلی آ رہی ہیں۔ تو اس کی روح سے پھر یہ اختلافات ہیں۔ آج جتنا بھی دیکھیں نا، یہ جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی جہادی فرقے ہیں، جیسے یہ طالبان تھے، پھر داعش آ گئے، یہ کہاں سے آئے؟ اسلامک ہسٹری سے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے پہلے 2 دھڑے کیے، ان کو آپس میں لڑایا، تو ہسٹری کے اندر، یعنی ایکچولی نہیں، ہسٹری ایسے بیان کی، اس کے بعد پھر ان کی بنیاد پر پھر 2 دھڑے مستقل بنیادی 2 دھڑے مسلمانوں میں بھی بن گئے، اہل سنت کے اور اہل تشیع کے۔ آگے پھر ان کی بے شمار برانچز ہیں، ان کے عسکری ونگ ہیں، ان کے مذہبی رسومات کی ان کی جو فرقے ہیں وہ ہیں، اس طرح سے یہ چیزیں ہیں۔ پھر ان کی اپنی فرقوں کی مساجد ہیں جہاں سے وہ دن رات ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کے مسلک کا پرچار ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے ہوئی ہیں، معاشرے کے اندر پینیٹریٹ ہوئی ہیں۔ اسی سے پھر وہ طالبان بنے، داعش بنے، اور جہادی تنظیمیں بنیں۔ جہادی تنظیموں کے پاس آپ یہ دیکھیں نا، اس طرح کی جو روایات، غزوہ ہند، اس سے پھر وہ انہوں نے اپنی معاشرے کے اندر
اپنی پروموشن کی اور مال اکٹھا کیا، اور دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا دولت بھی ہے اور ان کے پاس پریشر بھی ہے، طاقت ہے، انہوں نے پریشر گروپ ان کے بڑے مضبوط ہیں۔ بظاہر وہ رفاع عامہ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ رفاع عامہ کا کام جو ہے وہ اصل ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ اصل مقصد تو ان کا اور ہوتا ہے اپنا مفاد، اس کے لیے پھر وہ رفاع عامہ کے کام بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ ان کی گڈ ول بھی بنی رہے، لوگ ان کو اچھا اور نیک سمجھیں۔ لائبریریاں بھی بناتے ہیں، ڈسپینسریز بھی بناتے ہیں، ایمبولینسز بھی چلتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسکول بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، کوئی فری ڈسپینسری بھی بنا دی، تو اس سے پھر وہ پینیٹریشن ہوتی ہے معاشرے کے اندر ان کی، وہ آگے بڑھتے ہیں، پروموشن کرتے ہیں اپنی، در پردہ ان کا پھر فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کی بیس کیا ہے؟ ہسٹری، قرآن کریم نہیں ہے۔ تو ہسٹری لکھی گئی، ایسے لکھی گئی کہ صحابہ کرام کے نام سے جنگیں منسوب کی ہوئی ہیں، وہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اقتدار ہمارے والے کر دو، نہیں تو پھر ہماری تلواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی گردنیں کٹانے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ یہ ہسٹری بتا رہی، پوری آپ ہسٹری دیکھیں، یہی فارمیٹ ہے، یہی اس کا طریقہ کار ہے ہسٹری کا، اس طرح سے یہ جنگیں ہیں۔ اب جب یہ اس طرح بدنام کیا جائے گا اسلام کو پوری دنیا کے اندر کہ یہ تو اس طرح پھیلا اسلام تلوار کے زور کے اوپر، تو مجھے یہ بتائیں آپ اس طرح لوگوں کو اسلام میں لے کر آئیں گے، وہ مسلمان تو نہیں بنیں گے، وہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ کے بعد میں تو وہ جب ان کا کوئی اختیار چلے گا، بس چلے گا، تو وہ تو اس کے خلاف ہو جائیں گے، منافقت بھی کریں گے۔ تو اس طرح کے تو مسلمان نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ تو دین تو ہے ہی وہ جو جس کے اندر جبر نہیں ہے، ارادہ اور اختیار ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، ہسٹری کو نکالنا ہوگا ہمیں۔ ہسٹری کے کچھ بہتر چیزیں بھی ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ لے آئیں، لیکن موسٹلی ہسٹری کے اندر یہ چیزیں اسی طرح ہی ہیں، اور وہ اس طرح وہ صحیح اور غلط کو آپس میں مکس کر کے کیا گیا ہے، اور لوگوں کا جو رجحان ہے وہ زیادہ تر اسی کی طرف ہے جو ہسٹری کی غلط چیزیں ہیں، جس کے اندر اس طرح کے واقعات ہیں، وہ پھر اس سے جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، اس میں پھر رسومات کی چیزیں ہیں وہ پھر وہ لگے، اس طرح وہ اس کے اندر اختلافی چیزیں آ گئیں تو اس سے اختلافی فرقے بن گئے، تو اس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ہسٹری کو ایوائڈ کرنا پڑے گا ہمیں، اگر لینا بھی ہے تو پھر اس کو چھان پھٹک کر کے آپ اس میں سے کوئی بہتر چیزیں ہیں وہ لے لیں، لیکن یہ عام بندے کا کام نہیں ہے۔ یہ بڑی اس کے لیے بڑی جرأت بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو عقیدت بھی چھوڑنا پڑے گی، بڑا غیر جانبدار ہو کے ہسٹری کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، پھر جا کے بات سمجھ آئے گی، کیونکہ صحیح اور غلط چیزیں ہسٹری کے اندر ایسے مکس ہیں جیسے گوشت اور ناخن ملے ہوئے ہیں، ایسے ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو آج کل میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، فیس بک کے اوپر میری یہ جو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے وہ قسط وائز چیزیں اس کو میں دے رہا ہوں، اس کے اوپر غور کیجئے گا، آپ کو اس میں کافی حد تک مدد ملے گی۔ شکریہ۔ تو امید ہے آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔